جب ہم شیطان کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ ایک گرا ہوا فرشتہ، جہنم کا بادشاہ جو خدا سے جنگ کر رہا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ تصور بالکل مختلف ہے۔ تو پھر اسلام میں شیطان کون ہے؟ آئیے آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو فرق ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ ایک طرف تو وہ شیطان ہے جو ہمیں فلموں اور کہانیوں میں دکھتا ہے، خدا کا دشمن، جہنم کا حکمران، اور دوسری طرف ہے اسلام کا ابلیس۔ یہ کوئی خدا کا دشمن نہیں ہے بلکہ ایک جن ہے، اور اس کا کام خدا کی ہی اجازت سے انسانوں کو آزمانا۔ تو یہ کوئی بغاوت نہیں بلکہ ایک ٹیسٹ ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا فرق ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اچھا، تو یہ ابلیس کرتا کیا ہے؟ مطلب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، وہ اس کے ایک نام میں ہی چھپا ہوا ہے، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا۔ دیکھیں، اسلامی کتابوں میں اس کے کئی نام ملتے ہیں۔ ایک تو ہے الشیطان، یعنی جو سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ پھر ہے العدو، مطلب دشمن، لیکن اس کا جو اپنا نام ہے وہ ہے ابلیس۔ اور سب سے دلچسپ نام جو اس کے کام کو سمجھاتا ہے وہ یہی ہے، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا۔ تو یہ وسوسہ ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ دل اور دماغ میں غلط خیالات ڈالنے کا کام ہے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہلکی سی زہریلی سی سرگوشی کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، اور یہی ابلیس کا اصل ہتھیار ہے۔ تو یہ وسوسہ ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ ابلیس سیدھا انسان کی کمزوریوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تکبر، حسد، لالچ، ان چیزوں کو بھڑکاتا ہے۔ عبادت کر رہے ہیں تو دھیان بھٹکا دے گا۔ اور وہ اکیلا بھی نہیں ہے، اس کے اپنے ایجنٹس ہیں، شیاطین، جو اس کا کام کرتے ہیں۔ اور ہاں، کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابلیس بنا کیسے؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کی پوری کہانی کا مرکز ایک حکم اور پھر ایک انکار ہے، ایک ایسا انکار جو تکبر سے پیدا ہوا تھا۔ قرآن میں یہ پورا واقعہ بہت ڈرامائی انداز میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ پھر ابلیس جو وہیں موجود تھا اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس نے وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس اسی تکبر کی سزا میں اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ابلیس نے ایک ڈیل کی پیشکش کی۔ اس نے قیامت تک انسان کو بھٹکانے کی مہلت مانگی، اور اسے یہ اجازت مل گئی۔ اس کے انکار کے پیچھے جو پوری سوچ تھی نا، وہ بس اتنی سی تھی، میں آگ کا، آدم مٹی کا، میں اس سے بہتر ہوں تو میں کیوں جھکوں؟ یہی وہ غرور تھا جو اس کے گرنے کی وجہ بنا۔ اور یہیں آ کر اسلام کا تصور شیطان باقی دنیا سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں برائی اس لیے نہیں ہے کہ خدا اسے روک نہیں سکتا، نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ خدا نے خود اسے ایک ٹیسٹ کے طور پر ہونے کی اجازت دی ہے۔ یعنی ابلیس خدا کا کوئی باغی دشمن نہیں بلکہ اس کے بڑے پلان کا ایک حصہ ہے، ایک ایسا کردار جس کا ایک مخصوص کام ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، ابلیس تھا کیا؟ فرشتہ تھا یا جن؟ اور یہ بحث شروع اس لیے ہوئی کیونکہ قرآن میں ہی ایسی آیات ہیں جو دونوں طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک جگہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوتا ہے تو ابلیس انکار کرتا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا، لیکن دوسری جگہ صاف صاف لکھا ہے کہ وہ آگ سے بنا تھا، جو جنوں کی نشانی ہے۔ اور ایک آیت میں تو بالکل واضح کہہ دیا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو بس اسی وجہ سے علماء میں ہمیشہ یہ بحث رہی ہے۔ اس کنفیوژن کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے۔ سوچیں کہ ایک ہیڈ ماسٹر کلاس میں آ کر کہے کہ سب سٹوڈنٹس ہاتھ اٹھائیں، اور سب اٹھا لیں سوائے ٹیچر کے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹیچر بھی سٹوڈنٹ تھا، بس وہ کلاس میں موجود تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کی محفل میں موجود تھا، لیکن وہ خود فرشتہ نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس سوال پر رائے بھی بدلتی رہی ہے۔ شروع کے اسلامی دور میں الطبری جیسے بڑے اسکالرز کا ماننا تھا کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ پھر بیچ کے دور میں اس پر بہت بحث ہوئی، کچھ نے کہا فرشتہ، کچھ نے کہا جن۔ لیکن آج زیادہ تر مسلمان یہی مانتے ہیں کہ ابلیس ایک جن تھا، وہ کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ابلیس کی کہانی تکبر کی نہیں بلکہ شدید ترین محبت کی کہانی ہو؟ یہ صوفیانہ نظریہ ہے اور یہ پوری تصویر کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے سے پہلے اسلام کا سب سے بنیادی اصول سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہے، بس ایک، اور عبادت صرف اور صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔
تو اب سنیے یہ حیران کن بات. کچھ صوفیاں کا ماننا ہے کہ ابلیس ہی کائنات کا سب سے بڑا توحید پرست تھا. یہ نظریہ مشہور صوفی الحلاج کا ہے. ان کے مطابق ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار نہیں کیا کہ وہ مغرور تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا سے شدید محبت کرتا تھا. اس کا ماننا تھا کہ سجدہ صرف اور صرف خدا کا حق ہے، اور وہ خدا کے حکم پر بھی کسی اور کو سجدہ کر کے اپنی توحید کو کیسے توڑ سکتا تھا. تو اس نظریے کے مطابق ابلیس پر جو لعنت ہوئی وہ اس کی محبت اور عقیدت کی ایک بہت ہی دردناک قیمت تھی جو اس نے چکائی. ویسے ایک اور دلچسپ بات، مذہبی کتابوں سے ہٹ کر ہماری لوک کہانیوں میں ابلیس کو کبھی شاعروں کا الہام تو کبھی ایک ایسا ماسٹر موسیقار دکھایا گیا ہے جو لوگوں کو کمال کا فن سکھاتا ہے. تو اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں. تکبر کی کہانی ہو یا محبت کی، آخر میں اسلامی تصور میں ابلیس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک لفظ، آزمائش، ایک خدائی ٹیسٹ. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں طاقت صرف ایک ہے اور وہ ہے خدا کی. ابلیس خدا کا کوئی حریف یا مد مقابل نہیں ہے، وہ بھی خدا کی ہی ایک مخلوق ہے. تو ابلیس خدا کا دشمن نہیں بلکہ اس کے خدائی منصوبے کا ایک کارندہ ہے. اس کا کام ہے انسان کی آزاد مرضی کو پرکھنا، اسے آزمانا. تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، ابلیس کی کہانی شدید تکبر کی کہانی ہے یا پھر ایک ایسی لازوال محبت کی جس کی قیمت بہت بھاری تھی؟ اس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا پڑتا ہے.